اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ 19 جنوری 2025 ہے اور آج ہم انشاءاللہ اپنا درس قرآن چل رہا تھا سائنسز کے سبجیکٹس کو لے کے قرآن مجید کے اندر سے اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کا جو ریپروڈکشن سسٹمز کے حوالے سے ہمارا لیکچر شروع ہوا تھا پچھلے اس میں اسی کو کنٹینیو انشاءاللہ کرتے ہیں. اور ایک بہت عظیم کیونکہ واقعہ چل رہا ہے اور جتنا میں پڑھتا ہوں جتنا میری اپنی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن میں آف کورس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر جو عبد الودود ہیں ان کی کیونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے خود ان کی بہت بڑی کاوش ہے ہمارے پاس ان کی کتاب کی شکل میں مظاہر فطرت اور قرآن. تو نارملی میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر ریسرچ کر کے جو نئی لیٹسٹ میں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں آج کے دور کی ان کو بھی تھوڑا سا میں ریلیٹ کرتا ہوں. تو آج بھی جو ہمارا جو درس ہے وہ کیونکہ ریپروڈکشن آف ملٹی سیلولر آرگنزمس کے اوپر ہے خاص طور پہ انسان کا تولیدی سسٹم اس کو لے کے. اور امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں ہمارے انسانوں کو اور اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو آج بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا ایک عجوبہ کی بات ہے. ایک بہت ہی یونیک اور بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو آج ماڈرن سائنس نے ڈسکور کی ہیں. تو آج بھی مجھے بھی پڑھتے ہوئے میں بالکل بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, کتنی زبردست یعنی باریک باتیں جو کوئی بھی سائنٹسٹ ڈاکٹر اس زمانے کا نہیں جانتا تھا, جس کو اناٹمی کا نہیں پتا تھا, ہیومن اناٹمی کا اتنی ڈیٹیل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے تھے وہ آج ہمارے سے کر رہے تھے, آج کے انسان سے شاید اس زمانے کے انسانوں کے لیے بھی آف کورس وہ آیات تھیں کیونکہ ان کی اپنی جو بھی اس زمانے میں اس کی تشریح کی جا سکتی تھی ان الفاظ کی. لیکن جب آج ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو آج ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے پڑھتے ہوئے اور سائنس کی لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم جو اپنا درس ہے اس کو 31-27 سے شروع کریں. جی سورہ لقمان ہے جی, اس کی 27 نمبر آیت اور 28 نمبر آیت. 525. کچھ پچھلے لیکچر میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میڈیکل کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ خالی بولنا کافی نہیں ہوتا, اس میں کچھ آپ کو ڈائیگرامس بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. کچھ میں آپ کو ڈائیگرامس بھی ساتھ دکھا دوں گا آج. 526. جی جی نکل آئی سب کی. جی یہاں سے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں, اس سے اگلی آیت بیسیکلی ہمارا سبجیکٹ ہوگی لیکن یہاں سے میں شروع کرنا بڑا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. And if all the trees on earth were pens, اگر زمین پہ جتنے درخت ہیں وہ سب قلم ہوتے, and the sea were ink, یعنی وہ جو سمندر تھا جو پانی تھا وہ کیا ہوتی ink, with 7 more seas yet, اور اسی طرح کے ہم 7 اور سمندر بھی لے آتے اس کے ساتھ جمع کر دیتے. The words of God would not be exhausted, اللہ کے جو الفاظ ہیں کلمات ہیں اس کی تعریفات ہیں اس کو ہم کبھی بھی قلم بند نہ کر سکتے. For verily God is almighty wise, بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہیں عزیز اور حکیم. اب اگلا ہم اس پہ چلتے ہیں, ہمارے سبجیکٹ جو ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر. For him the creation of you all and the resurrection of you all is but like
کیا ہے؟ نفس واحدہ کی طرح، سنگل اینٹی. یہاں پہ نفس واحدہ ہمارا سبجیکٹ ہے آج کا لفظ جو ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ تم سب کی تخلیق کا کرنا اور تم لوگوں کو دوبارہ اٹھانا میرے لیے بالکل ایسا ہی ہے یا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک نفس واحدہ کا. For verily God is all hearing and all seeing. بے شک اللہ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. اچھا، نفس واحدہ جو ہے، ہم نے پچھلے لفظ ہمارا لیکچر کا جو اختتام تھا وہ نفس واحدہ پہ کیا. میں نے آپ کو یہ تھوڑا سمرائز اگر میں کروں تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے ہر نباتات اور ہر حیوان کے اندر جو بھی آتی ہیں مخلوق، جن کی جو تولیت ہے وہ صنف سے ہوتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے ملنے سے، ان کے سیلز کے ملنے سے ایک تخلیق عمل میں آتی ہے، اس کو ایک نفس واحدہ کی سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. سنگل سیل بننا پڑتا ہے. اس سٹیج سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تولیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا ہے اس کی ریپروڈکشن کا. اور یہ میں نے پچھلی اس میں ذکر بھی کیا تھا کچھ کروموسومز کے حوالے سے کہ مرد اور خواتون ہو یا جانوروں میں بھی، حیوانات میں بھی، جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کی تعداد فکس ہے ہر سیل کے اندر، وچ از 46. لیکن جب انسان کے گیمٹس جنہیں کہتے ہیں، نسبتی خلیے جنہیں کہتے ہیں، جب وہ میچیور ہوتے ہیں تو ان میں یہ تعداد بجائے بڑھنے کے کم ہو جاتی ہے، وہ 23 رہ جاتی ہے. اور 23 جو مرد کے اور 23 خاتون کے جو نسبتی خلیے ہیں ان کی ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک زائگوٹ فارم ہوتا ہے، ایک جفتہ فارم ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے جیسے مرد کا خلیہ جس کی اوریجنل جو اس کے اندر خلیے ہوتے ہیں وہ 2n ہوتے ہیں. اس کے 2n سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کروموسومز جو ہوتے ہیں 46 ہوتے ہیں. اور اسی طرح خاتون کا بھی 2n نمبر ہوتا ہے. لیکن میچوریشن کے ٹائم پہ وہ خلیے آدھے رہ جاتے ہیں، 1n پہ آ جاتے ہیں. اسے ڈائپلوئڈ نمبر کہتے ہیں. 1n کے اندر خلیوں کی تعداد، جو کروموسومز کی تعداد ہے، وہ ہاف ہو گئی. اور کروموسومز آپ کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے اندر DNA ہوتا ہے، جو بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارا پروگرام ہے تولیت کا، اس کی بندے نسل چلنے کی، ہر انسٹرکشن اس کے اندر فنکشن کرنے کی کسی بھی آرگنزم کی اس میں لکھی ہوتی ہے. اور زائگوٹ کی سٹیج پہ دوبارہ سے وہ نمبر 2n ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے ایک سیل سے 2 سے 3 پھر 4 اور ملٹی سیلولر آرگنزم، یعنی ایک پورا نیا انسان تخلیق میں آتا ہے. اس سٹیج کو نفس واحدہ کی سٹیج کہتے ہیں، یعنی ایک سنگل سیل کی سٹیج سے تخلیق آگے بڑھتی ہے. اور اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے. اچھا، یہ ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ بایولوجی کی باتیں ہیں، تھوڑی سی میچور، تھوڑی سی اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ جتنا آسان سے آسان اور آپ کو سمجھانے کے لیے نا اتنا اسی استعمال کیا جائے. میں خود ڈاکٹر تو نہیں ہوں، بٹ یہ ڈاکٹر صاحب کی جو ریسرچ ہے اس کی بیس پہ اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا، مرد کے جو آپ کو یہ میں نے ٹرمنالوجی کے لیے ان نسبتی خلیوں کو گیمٹس کہتے ہیں. مرد کے اندر جو ہوتا ہے ان کو سپرمز کہتے ہیں، خواتین کے اندر ان کو اووم کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو یہ جو پروسیس ہوتا ہے جس میں یہ پختگی آتی ہے، یعنی اس کے اندر کروموسومز کی کمی ہوتی ہے، اسے مایوسس کہتے ہیں. جو میں نے آپ کو سبھی اسٹیپس دکھائے ہیں، یہ مایوسس کا عمل ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ مرد کا مایوسس کا سسٹم، یعنی اس کی پختگی کا سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی پختگی کے سسٹم میں یہ جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یعنی جنہیں ہم نسبتی خلیے کہتے ہیں یا گیمیٹس یا سپرمز کہتے ہیں مرد کے اندر، ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. خواتین کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. خواتین کے کیس میں ایک ہی اووم فارم ہوتا ہے اور باقی جو ساری جو چھوٹے سیلز ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں یا گل سڑ جاتے ہیں، ان کی ڈکے ہو جاتا ہے. اچھا، ان کی ایک اور ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جو سیل ہوتے ہیں میچوریشن کے بعد ان میں صرف نیوکلیس رہ جاتا ہے، اور نیوکلیس کے علاوہ جتنا مایا جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں سیل کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نیوکلیس بلکہ ایک نیزے کی شکل، نوکدار شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی دمدار سی چیز نکل آتی ہے میچوریشن کے بعد. جبکہ خواتین کا جو سیل ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، بالکل انڈے کی طرح. اس میں یولک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اور اس کو بالکل آپ اس کی مثال اسی طرح سے لیں گے جس طرح مختلف پرندوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے اس کے اندر جو پرورش کے لیے 40 دن کے لیے جتنا بھی اس کے بچے نے پرورش پانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا یوگ میں اس کی پرورش کا نظام رکھا ہوتا ہے. جبکہ انسانوں میں کیونکہ اس کا سائز صرف اتنا مایا ہوتا ہے اس کے اندر
کہ 7 دن کے لیے وہ جو بچہ جو پیدا ہو رہا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد جو زائگوٹ ہے 7 دن کا اس کے پاس نظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 دن کے بعد وہ بچہ جو ہے ماں کی خوراک سے، ماں سے خون سے خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسے میں آپ کو اس کی شکل دکھانے کے لیے، یہ سائز ہے سیل کا جو پختگی کے بعد مردوں کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کی شکل آپ دیکھیں گے تو بالکل نیزے کی شکل اختیار کر گیا ہو، اور یہ انسان کا سب سے جسم کا چھوٹا خلیہ ہوتا ہے سائز کے لحاظ سے، جبکہ خواتین کے اندر یہ سائز کے لحاظ سے بہت بڑے سائز کا خلیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ اس لیے سائز بڑا ہے کہ اس کے اندر مایا بہت زیادہ ہے، اور یہ مایا اس لیے زیادہ ہے کہ بعد میں کام آئے گا ایز یوک بچے کی خوراک کے لیے، نشو و نما کے لیے اس کو 7-8 دن جتنی خوراک چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ مختلف جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس کے اندر ایک موسم رکھا ہوا ہے، موسمیاتی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں جیسے جیسے دن لمبے ہوتے ہیں، سورج کی زیادہ روشنی پڑتی ہے تو ان میں تولیت کا ایک موسم آتا ہے، یا خوراک کی اویلیبلٹی کے بیس پہ تولیت کا موسم آتا ہے۔ جبکہ انسانوں کے کیس میں یہ چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ سارا سال افزائش نسل کا موسم ان کا رہتا ہے، تو سارا سال یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے، مختلف افزائش کے نسل کے موسم ہیں۔ اچھا، مسئلہ اب اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ کچھ جو جانور ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر، اپنے جسم سے باہر ان کی پیدائش ہوتی ہے، عمل میں آتی ہے۔ انڈے جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کیسز میں جیسے جس میں انسان بھی شامل ہے کہ یہ جو عمل پیدائش کا عمل ہے یہ اس کے جسم میں ہوتا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، ان کے جسم کے اندر ہی بچہ پلتا بڑھتا ہے اور بعد میں ایک سٹیج کے بعد وہ باہر آتا ہے۔ تو اسے انہیں وی وی پیرس کہا جاتا ہے، اس طرح کی کیٹیگری کو جس کے اندر بچے ماں کے پیدائش ان کے اور نشو و نما جو ہوتی ہے انیشیل وہ ان کے جسم میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ ہم ایک بڑی زبردست آیت کی طرف جا رہے ہیں، تو تولیدی نظام کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مرد کا جو تولیدی نظام ہے وہ ہم سب کو کیونکہ معلوم ہے کہ کس طرح سے اس میں کون کون سے اعضاء انوالو ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس اعضاء کا ایک روٹ بتانے لگا ہوں جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس آیت پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں، اگر آپ یہ تصویر دیکھنا چاہیں، یہ ہے مرد کا ایک تولیدی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا جو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہ فوت جنہیں کہتے ہیں، جو بیسیکلی ٹیسٹیکلز انگلش میں جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے اندر ویریس لوبس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جو تولیدی سیلز ہیں جس کے اندر پختگی ہوتی ہے اور وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، وہ یہاں بیسیکلی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر کچھ اور ٹیوبس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک زبردست قسم کا ایک ٹریک شروع ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں سپرمیٹک کارڈ کہتے ہیں، اور وہ ایک نالی سی ہوتی ہے جو یہاں سے نکل کے چلتی ہے اور راند کے پاس سے داخل ہوتی ہے پیٹ کے اندر۔ اچھا، پیٹ کے اندر سے، یعنی یہاں سے وہ آپ دیکھیں، یہ وہ آپ کا نظر آ رہے ہیں فوت، یہاں سے وہ اپنی کارڈ شروع ہوئی اور وہ کہاں سے جا رہی ہے، یہاں سے پیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور پیٹ کے اندر سے داخل ہو کے پیلوس بون کے اوپر سے ہوتی ہوئی وہ دوبارہ نیچے آتی ہے، کہاں پر، جو ہماری یہ جو پروسٹیٹ کی گلینڈ ہے وہاں پہ، اور پروسٹیٹ کی گلینڈ سے واپس آ کے وہ جو ہمارا جو پیشاب کا جو نالی جسے کہتے ہیں وہاں آ کے مل جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر ہی جو ہماری یوریتھرا جسے کہتے ہیں، جو ہمارا جو نظام ہے، یورینری نظام ہے، اس کی نالی بھی اسی جگہ آ کے مل رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو بال کا نظام ہے بیسیکلی وہ اس کی ریپروڈکشن کے نظام سے جڑا ہوا ہے، اور یہ انسان کی اناٹمی ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست میں آپ کو ایک آیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، بیسیکلی 86 آیت ہے، اس کی 5 اور 5 سے لے کے 7 تک ہم ورسز کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ 86 جی میں بتا جی سورہ طارق۔ بہت زبردست یہ آیت ہیں، یہ پلیز ان پہ غور کیجیے گا، رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں جو اب نبی امی جنہیں کہا جاتا ہے
1450 سال پہلے ان کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم سے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 ہے, 86 نمبر سورہ ہے, سورہ طارق. فَلْيُنْظِرَ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Let man then observe out of what he has been created. ذرا اس پہ نگاہ تو ڈالے انسان کہ کس طرح وہ پیدا ہوا ہے, اپنی تخلیق پہ نگاہ ڈالے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. He has been created out of a seminal fluid. اچھلتے ہوئے پانی سے اس کی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تخلیق کی. یعنی ایک کس پانی سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی حقیر تخلیق ہوتی ہے, اور پھر انسان کیا کرتا ہے, بڑا ہو کے غرور و تکبر اور اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ ہے ناٹمی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی یہ جو ہے یہ کہاں سے اس کا خروج ہوتا ہے. من الصلب ایک سخت ہڈی کا, والترائب اور ان ہڈیوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے مطابق ہوتی ہیں, آمنے سامنے ہوتی ہیں. کچھ ہمارے مترجم اس کو لے لیتے ہیں, یہ شاید یہ والی آمنے سامنے سینے کی ہڈیاں جو آمنے سامنے, بیسیکلی پیلوک بونز کی بات ہوتی ہے, جو کولا جنہیں شاید کہتے ہیں اردو میں پیلوک بونز. اور پیچھے آپ کا کیا ہے, تراب جو ہے سخت مضبوط چیز کو کہتے ہیں. تو وہ کون سی ہے آپ کی, جو اس کے جو سلب جو ہے نا, وہ آپ کی مضبوط شے کو کہتے ہیں, جو پیچھے ہے بیک بون کا لوور پورشن جو ہے. اس کو آپ تصویر میں دیکھنا چاہیں تو اس طریقے سے تصویر یہ بنتی, یہ دونوں ترائب ہیں آمنے سامنے, اور اس کے پیچھے جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے بیک بون کا لوور حصہ, مضبوط چیز سلب. تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ نالی اوپر جاتی ہے اور یہاں سے پیٹ میں داخل ہو کے اس کے درمیان پھر نیچے کا سفر طے کرتی ہے. یہ ہے وہ اچھلتا ہوا پانی کا ٹریک. کون سا سائنٹسٹ یا ڈاکٹر یہ چیز بتا سکتا ہے؟ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں. اور آپ انہیں کیا کہتے ہیں, نبی امی کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. امی سے مراد کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ام القرا. اب یعنی وہ نبی جس قوم کی طرف آئے تھے اور جس بستی کی طرف آئے تھے, وہ اس لقب سے انہیں پکارا جا رہا ہے ام القرا کے, یا امی. ان کو اس قوم کو اس لیے کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے, ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی, ورنہ جو ہی باتیں سمجھا سکتا ہے وہ آج کے ڈاکٹرز حیران ہیں. اور پڑھانے والا کون, اور پڑھنے والا کون, بتانے والا کون, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی وہ ان پڑھ. ان کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں نہیں تھی شاید ان کی طرح. تو بس جہالت کا مطلب یہ ایک نظام ہے. یہاں سے پھر آگے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے آگے نظام چلتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ اب خواتین کا بھی تھوڑا سا میں ان کی ناٹمی بتانا چاہوں گا. اس میں ویریس ان کے حصے ہوتے ہیں. جیسے یہ رحم کا حصہ ہے, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ اووریز ہیں. جس طرح انسان کے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں, اووریز میں بھی ان کے ایگز فارم ہوتے ہیں. لیکن انسان کے سپرمز میں اور ان کی خواتین کے جو اووریز ہیں ان میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تعداد 400 ملین تک ہوتی ہے سیلز کی تعداد, جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میچوریشن کے بعد صرف ایک ایگ نکلتا ہے, اور وہ اس اووریز سے اور یہاں سے یا تو نکل کے باہر چلا جاتا ہے یا اس فلوپین ٹیوب سے آ کے رحم سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور یہ رحم کے مسل جو ہوتے ہیں, یہ رحم کا جو اعضاء ہیں یہ مسل سے بنتے ہیں. اس میں اللہ نے صلاحیت دی ہے یا تو یہ بہت زیادہ پھیل بھی سکتے ہیں اور سکڑ بھی سکتے ہیں. اچھا, اس میں آگے پھر ایک نا بڑی زبردست اب ایک کہانی شروع ہوتی ہے اس ساری چیز کے بعد. وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اس سارے سسٹم کو جو ہم پڑھ رہے ہیں سیل تھیوری کہتے ہیں. 1827-29 میں ایک سائنٹسٹ ہے وان بیر, انہوں نے پہلی دفعہ مائکروسکوپ میں یہ دیکھا تھا کہ انسانی ایگ بھی ہوتا ہے, انسانی انڈا بھی ہوتا ہے. تو مائکروسکوپ میں انہیں پہلی دفعہ یہ چیز نظر آئی تھی. یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس کے 18ویں صدی کے ہم بات کریں, جہاں سے انسان نے یہ تحقیق شروع کی کہ یہ سسٹم ہے کیا بیسیکلی. اس نے وہاں پہ یہ ریئلائز کیا کہ انسان کا بھی اس طرح باقی جانوروں کی طرح ایگ ہوتا ہے, اور وہ اس نے دیکھا ایک مائکروسکوپ کے اندر. اچھا, پھر اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ ایک پورا سسٹم ہے. اور وہاں سے کیا ہوا, 1839 میں ایک سیل تھیوری کا آغاز ہوا, جس میں انہیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ سیلز فارمیشن کیسے ہوتی ہے, کیسے سسٹم سارا ریپروڈکشن کا کام کرتا ہے. اچھا, وہ سسٹم کیا تھا جو ہمیں سب کو اب تو خیر بڑی تفصیل سے پتہ ہے سب کو, کہ یہاں سے سیلز جو ہیں, ہیومن سیلز جو ہیں, مرد کے جو سیلز ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں اور رحم کے ذریعے وہ اوپر ٹریول کرتے ہیں
فلوپین ٹیوب سے اووریز کی طرف خواتین کی. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو ہم 400 ملین میں سے صرف ایک اسپرم جا کے فرٹیلائز کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بالکل ان سارے کے سارے سیلز کو ایک کمانڈو ایکشن کرنا پڑتا ہے. پہلے تو سب کے سب 400 ملین سیل جو ان کی تعداد ہوتی ہے ملین اسپرمز کی, وہ انزائم کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو سارا جو آگے انٹرنس ہی ہے وہ بیسیکلی لعاب سے بند ہوئی ہوتی ہے. وہ انزائم کیا کرتے ہیں, اس لعاب کو گلانے کا کام کرتے ہیں. پھر جو رحم کے اندر جو باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے مسل جو اوپر نیچے ہوتے ہیں, ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بالکل پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح انہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے چیز ان میں. پھر جب وہ فلوپین ٹیوب میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ہیئر ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں. اور پھر جو ایگ تک پہنچتے ہیں تو ایگ کے ارد گرد کچھ جو باقی انفرٹیلائزڈ ایگز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں انہوں نے حصار بنایا ہوتا ہے, ان کو بھی گلانے کا کام کرتے ہیں. تو اینڈ تک پہنچتے پہنچتے یعنی ایگ تک پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد انتہائی کم رہ گئی ہوتی. اور پھر ایک بڑا ہی زبردست عمل ہوتا ہے کہ جیسے ہی سپرم پہنچتا ہے, یعنی مرد کا نسبتی خلیہ جیسے ہی جاتا ہے خاتون کے اووم کے پاس, ایک دم وہ اووم کے اندر سے ایک جھلی اس کو ٹریپ کر لیتی ہے, اس کے سر کو. اب کوئی اور جو سپرم ہے اس کو فرٹیلائز نہیں کر سکتا, اور ساتھ ہی وہ اس کی جھلی اس کو ٹریپ کرتی ہے اور اس کی دم کٹ جاتی ہے, اور وہ اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے, اس کا نیوکلیس جو ہوتا ہے مرد کے نسبتی سیل کا. اور یہاں سے کیا ہوتا ہے, یہاں سے وہ سٹیج آتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, نفس واحدہ کی سٹیج. اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا نیوکلیس اور خاتون کا نیوکلیس آہستہ آہستہ اس کے جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں, اور یہاں پہ وہ دونوں سیلز کے کروموسومز ڈی این اے آپس میں مرج ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پیگنینسی کا سٹارٹ ہو گیا, یعنی فرٹیلائزیشن ہو گئی. اس چیز کو, اس سیل کی سٹیج کو کہتے ہیں یہ زائگوٹ فارم ہو گیا. ہر مرد اور عورت یا جتنے بھی جانور ہیں جن کی تخلیق صنف سے ہوتی ہے, یعنی جس میں مرد اور خاتون یعنی الگ الگ ہیں, زوج الگ الگ ہیں, جوڑا بنا ہوا ہے, یا وہ نباتات جن کے اندر جوڑے ہیں, ان کو اس سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نفس واحدہ کی سٹیج. اور اس کے بعد پھر آگے سیل کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے, جس طرح نارمل سیل کی ڈویژن ہوتی ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 3, 4 سے پھر آگے سیل چل پڑتے ہیں. تو یہ ہے اس کی سٹیج. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو واقعات ہیں اس کو اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں, کیونکہ یہ سٹیج تو ہمیں, یہ سیل تھیوری تو ہمیں پتہ چلی ہے 18ویں صدی کے بعد. اب آ کے شاید ہمیں چیزیں کلیئر ہونے شروع ہوئی ہیں. ہم جو اللہ نے ذکر کیے ہیں نفس واحدہ کے حوالے سے وہ ہم دیکھتے ہیں 698 میں. پہلے جی 172 بتا رہے ہیں صفحہ نمبر, سورہ الانعام 6 نمبر سورہ, اس کی 98 ورس ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. And he it is who has brought you all into being out of one living entity, and appointed for each of you a time limit and a resting place. Clearly indeed have we spelled out these messages unto people who can grasp the truth. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تم سب کی جو انشا کیا ہے نا, تم لوگوں کو انشا سے مراد ہوتا ہے نشا, اگانا, یا تم لوگوں کی تخلیق کا جو آغاز ہے وہ کس سے کیا تھا؟ نفس واحدہ سے. ہر ایک کو اس طرح سے گزرنا پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے کہیں ٹھہرایا جاتا ہے, پھر اگلی سٹیج کے سپرد ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے نکل کے واپس باہر آتا ہے, کچھ عرصہ ایک سٹیج کے لیے وہ ٹھہرتا ہے, اور پھر اگلے لیے وہ سفر کے لیے اس کے لیے نکل پڑتا ہے آخرت کے لیے, یعنی موت کے بعد وہ پھر آخرت کا اندر چلا جاتا ہے, اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. یہ جو آیات تھی نا, یہ جو نفس واحدہ کے حوالے سے اللہ بار بار ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ چیز, یہ اس لیے تھی
تاکہ وہ قوم جو ہم ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا تھا یا اب خطاب کیا جا رہا ہے وہ تفقع کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم وہ سٹوریز جو بیسیکلی بائبل میں یا یہودیوں کی کتابوں میں تھیں اس کو اڈاپٹ کر لیں. اب نفس واحدہ پہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں نے آسانی کے لیے کیا، اس آیات کی تشریح کرنی شروع کر دی ان بائبل اور یہودیوں کی روایات کی روشنی میں. ڈاکٹر صاحب ویسے اپنا بتا رہے ہیں اور یہ آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ان کے پاس کوئی میڈیکل جرنل میں کوئی ویٹیکن میں روم میں ایک تصویر ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو خدا کا ایک مجسمہ پڑا ہوا ہے اور جو آدم ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے ادموا ہو کے، اور اس کی پسلی سے ہوا چر کے نکلی ہوئی خدا کے آگے کھڑی ہوئی ہاتھ باندھ کے. یہ وہ واقعات آپ کو ان کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، ان کی کتابوں میں مینشنڈ ہیں، ان کے چرچز میں تصویروں میں نظر آتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے یہی واقعات اڈاپٹ کر لیے، جبکہ اللہ نے ہمیں کیا کہا تھا. اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں. آپ آیت ایک نکالیے گا، یہ ہے 4 کی 1 سورہ نساء کی 1 نمبر آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں کیا کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. گاڈ کانشیسنس کی بات ہو رہی ہے، جس نے کیا کیا ہے، تم سب کی تخلیق کی ہے کس سے؟ نفس واحدہ سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس واحدہ سے کیا کیا اس نے؟ تمہاری زوج کی بھی تخلیق کی. نارملی ہم لوگ اردو میں زوج کہتے ہیں، عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی میں زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، ساتھی. وہ آپ کی نسل کا بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. ازواج میں یہاں پہ جوڑے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ عورت مرد کا جوڑا ہے، مرد عورت کا جوڑا ہے. اور دونوں کی تخلیق کس سے کی تھی اللہ نے؟ نفس واحدہ سے. وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بسا کیا، پھیلایا یا نمود کیے، یعنی ان کی شروعات کیے کثیر تعداد میں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اس کے اندر یا اس سٹیج پہ، یہ جو نفس واحدہ کی سٹیج پہ، آپ کو اس کا نہیں پتا ہوتا اس کا صنف کیا ہوگی، وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. اس سے نمود ہوتی ہے، بسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کی، جو مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی، کثیر تعداد میں. آگے پہ یہ وہ سلسلے کی بات ہو رہی ہے، اس مرحلے کی بات ہو رہی ہے جب انسان کی تخلیق کا عمل نفس واحدہ سے شروع ہو گیا. اور ہمیں یہ سیل تھیوری یا جو بھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہم آج جو پڑھتے ہیں سائنس کی، کاش ہم نے اپنی کتاب پہ غور کیا ہوتا اور ہم نے یہ ریسرچز اپنے لیے خود کی ہوتی. اس کے مرہونے میں منت نہ بنے ہوتے ان کی کتابوں کا، جو عیسائیت کی کتابیں. اسی طرح یہی جو ذکر تھا ہم نے شروع میں بھی دیکھا، 31-28 میں بھی تھا. اور یہ آپ اب ذرا سورہ 53 نکالیے گا، اس کی 45 سے 47 تک کا. جی جی. ایک تو یہ جو کانسیپٹ یہ ہوا کو نکالتے ہیں پسلی سے، وہ اس کا کانسیپٹ کو ذرا پھر یہاں تک ایک ہی نفس. جی میں نے ایکسپلین کیا. نفس واحدہ سے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا، یعنی وہ جو ہے زوج کا، اب وہ مرد یا عورت، اس کی بھی تخلیق کا آغاز نفس واحدہ سے ہوتا ہے، اور اس کی زوج کا بھی، یعنی اس کی ساتھی کا بھی نفس واحدہ سے ہی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک ہی چیز سے دونوں کا آغاز ہو رہا ہے. یا نفس واحدہ کو اللہ نے آدم نہیں بولا، کسی بھی جگہ نفس واحدہ کو آدم نہیں بولا. ایک سیل
ایک سیل کی بات ہو رہی ہے. کلیئر ہے نا یہ بات. یہ یا تو اللہ تعالیٰ کلیئر یہ کر دیتے ہیں کہ جی نفس واحدہ سے مراد یہاں پہ آدم علیہ السلام ہے, تو آپ کی وہ سٹوری جو بائبل کی آپ لیتے ہیں وہ سچی ہو جاتی, کہانی آپ کی ختم ہو جاتا سارا تصوری. اللہ نے آپ کو, ہم نے پچھلا جو سلسلہ سارا سائنس کا دیکھا ہے کہ کتنے مراحل سے کائنات کا آغاز کیا ہے. پہلے کیمیائی ارتقاء ہوا, پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے مٹی سے زندگی کی تخلیق کی, اس کے لیے کن کن مراحل سے گزارا. پہلے یعنی تراب سے, پھر اس کے بعد ہم نے نطفہ سے, اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ازواج کے ذریعے سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا. تو اللہ تو ان مراحل کا ذکر کر رہے ہیں جہاں سے انسان گزرا. ہم نے کتنا آسانی کر دی کہ نہیں, وہ ایک آدم کا بت بنا, اس بت کے اندر اللہ نے جان ڈالی, اس کی پسلی سے ہوا نکال کے کڑی کر دی, سارے مرحلے ختم ہو گئے. یہ قرآن کی بات نہیں, یہ قرآن کی بات. یہ عالمگیر افسانے یہ میں بار بار اس کو یہ آیات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں, اس پہ اور غور کریں. تو 53 نمبر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کھولا نا جی. آگے پہ, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, یہ جو بڑی بہت بڑی بات ہے اللہ آگے فرما رہے ہیں جی. 4 نمبر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اینڈ ریمین کاشیس آف گاڈ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان ہوز نیم یو ڈیمانڈ فرام ون another اینڈ آف دیز ٹائز آف kinship, یعنی جو رحم کے رشتے ہیں وہ تم اس کے نام سے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے رشتے تمہارے بنتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھونی ہے, اور اس کے بارے میں بھی پوچھ ہونی, ظاہر سی بات. یہ ہم جو چھوڑتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, فرق کرتے ہیں, جی, قطع تعلقی کرتے ہیں یا حق نہیں پورا کرتے ہیں رشتہ داروں کا. جس طرح اللہ نے آگے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو آپ کا وسائل رزق ہیں وہ آپ نے کھلے رکھنے ہیں اپنے اقربا کے لیے, والدین کے لیے. تو وہ دونوں جو رحم کے جو جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے, ان کا آپ نے یہ حقوق ادا کرنا ہے. رحمی رشتے, رحمی رشتے, اللہ ارحام, جی, رحمی رشتے کے بارے میں جی کوشننگ ہوئے گی, جی, میراث کے حوالے سے ہر لحاظ سے ان کا آپ نے خیال کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا کیونکہ آگے چلنا ہے, میں ان کو نا 53 میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں, سورہ 53 جی. اور اس کی جو آیت ہے وہ 45 سے 47 تک. جی 680 صفحہ, جی سب تو تھلے آئے گا. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, جی, صفحہ جاتے ہیں صفحہ پلیز بتا دیں. 680 680 صفحہ جو قرآن مجید یہ والا ہم یوز کر رہے ہیں, اور سورہ ہے 53, اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے 45. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اینڈ دیٹ اٹ از ہی, اور وہی ہے جس نے کیا کیا, تخلیق کیا, دا ٹو کائنڈس, دا میل اینڈ دا فیمیل. زوج جو بنائے اس نے دو طرح کے بنائے, مرد اور عورت. یہ بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کنفیوژن پیدا کر دیا آج کل. جو ویسٹ میں آج کل چل رہا ہے کہ وہ اس نظام کو, اللہ کے بنائے ہوئے نیچرل نظام کو تباہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی یہ جو چیزیں یہ مین میڈ ہیں, یہ اللہ نے بنائی ہیں, نیچرل چیزیں, یہ آپ کی بایولوجی ہے جس کو وہ ڈسٹروائے کرنے پہ تلے میں. اس لیے آگ بجھنے دی نا, ہاں جی, ڈسٹرائے کرنے پڑتے, جی, اللہ نے چل گیا ڈسٹرائے کرنے کو. جی بالکل. من نطفۃ اذا تمنا, اور یہ کس طرح بنے ہیں یہ اللہ کے بتا رہے ہیں, آؤٹ آف اے ڈراپ آف سپرم ایز اٹ از پورڈ فورتھ, جو آپ کے اس قطرے سے بنا ہے جو ڈالا جاتا ہے رحم کے میں داخل کیا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, and that it is within his power to bring about a second life. ایک تو یہ اس پروسیس کے بعد ایک تو نئے انسان کی نمود اور تخلیق ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, اور اللہ کی پاور میں ہے کہ وہ جب چاہے دوبارہ کسی کو اٹھا کھڑا کرے, اگا کھڑا کرے. تو یہاں تک اصل میں نا بات یہ تھی کہ یہاں تک کا جو سفر ہے نا وہ انسان کا اور حیوانات کا سیم ہے.
لیکن یہاں پہ انسان کی اٹھان ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اس پروسیس سے گزر جاتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، اس کو فیکلٹیز آف لرننگ دی ہیں، اس کو سمع بصر فؤاد دیے، اور اب اس کی اٹھان ڈفرینٹ ہے، اب وہ جانوروں کے لیول سے ہٹ گیا. تو اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ دیکھیں اگلی آیت سورہ دہر کی آیت ہے 76 کی 1 اور 2. سورہ دہر 76 نمبر جی 755. جی. پہلی 1 اور 2. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اگر کوئی سائنٹسٹ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو واقعی وہ جھوم اٹھتا، اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے انسانوں کی طرح کی بہت سی مخلوقات اسے ملتی ہیں، وہ اپنے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جی یہ بندر سے پھر بیچ میں اور آئی مخلوقات، اس کے خلیہ، اس کی ساخت، وہ کہتا ہے انسانوں سے ملتی جلتی. وہ ڈھونڈتا رہے، وہ ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے اس کے لگا ہوا. اور اسی لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، has there not been an endless span of time، یعنی بہت لمبا ٹائم گزرا ہے جب تک کیا تھا before man when he was not a thing to be thought of، جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. مذکور تذکرہ ہاں نہیں ہے، اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، یعنی وہ ہوتا ہے کسی مٹی کی سٹیج سے جہاں سے بھی وہ چلا ہے آگے، وہ جس طرح سے بھی اللہ نے اس کے مراحل طے کیے، اس کے ارتقا کے، وہ کہاں سے گزر کے کس بھی حالت سے گزرا ہے. لیکن آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اللہ نے کیا کیا، verily it is we who have created man out of a drop of sperm intermingled. اس کو ہم نے کیا کیا کہ انسان کو نطفہ سے اس کی تخلیق کی، اور پھر کیا کیا، نبتلی، اس کو گزارا مختلف کٹھالیوں سے، مختلف ٹرائل سے، مراحل سے. فجعلناہ، جب وہ گزر گیا، یہ جو بھی ہم نے پورا ایک آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کہاں سے کس طرح سے سیل تھیوری میں بتاتی ہے کہ سیلز کہاں سے چلتے ہیں، کس پروسیس سے گزرتے ہیں، اور کتنا مشکل چانس ہوتا ہے کہ 400 ملین میں جا کے ایک سیل جا کے فرٹیلائز کر رہا ہے ایگ، اور اس کے بعد پھر وہ جو تخلیق کے مرحلے جو اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر کسی میں، کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں رہ کے وہ بچہ، اس کی پرورش ہوتی. وہ سارے مراحل کے بعد اللہ کہتے ہیں جب وہ نکلتا ہے، یعنی اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اللہ کیا کہتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سماعت اور بصیرت. اور یہ جو ابتلا یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا، جس کو اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ٹرائل آ گیا تو کوئی مشکل آ گئی. ٹرائل بلاؤ جسے لفظ ہے نا، با لام وا جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق ان کو استعمال کرے، اور وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے. وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو دی، بولانا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہنچا ہے یا اس میں کیا کمی رہ گئی، اس کمی کو بہتر کرے، صحیح کرے. یہ بلاؤنا ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو میں تھوڑا سا نا بالکل آخر میں نہیں، یہ جو اس کے اوپر ہے نا، جی یہ قیامہ سورۃ 75 جی، اس کی یہاں سے ذرا 36 سے آیت لے لیں، 755 صفحہ، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ملتی ہے جی. سوال کرتا ہے آیت کون سی نمبر؟ 36 75 کی 36. ایحسب الانسان ان یترک سدی، یا قیامت. یہ بابا ہاں یہاں جی. Does man then think that he is to be left to himself to go about at will؟ یعنی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ہاں، یہ تو میں گمان کر لیا ہے. یحسب الانسان، انسان نے یہ گمان کر بیٹھا ہے، این یترک سدی، ایویں چھڑدا جائے گا.
अलम यकु नुतफतम मिन यानी मनीयम इंसान युमना, की तो वो असलियत बयान कर रहा है, हाँ। तो हो क्या? तुम हो क्या? Was he not once a drop of sperm that had been spilt, हाँ। जिसे बहाया गया था, रहम में दाखिल किया था, यानी ये तुम्हारी वो हकीकत नहीं है? नुतफतन हाँ। मिन मिनी हाँ, युमना। युमना। यमुना कहा कुरान ने। ये इसके अंदर तो दुनिया के अंदर आ जाती सारी, एक लफ्ज के अंदर। जी, तुम्हारी पैदाइश ये ये है। हमारा जो सपन क्या कहते हैं जी। अंग्रेजी में, जी। इस प्रोसेस से हुई है। इस पानी से हुई है। तुमने क्या अपने आप को समझा कर तुम यूं छोड़ दिए जाओगे? अपनी औकात से पहचान कितों तेरी पैदाइश हुई है। तू हरामी शेष है। ये कह रहा है कुरान। ये सूरह अल क़ियामा 75 नंबर उसकी 36 से आगे पढ़ रहे हैं हम ये आयत। तो साहब क्या अपनी करतूत है तेरी हाँ, करतूत की लगा तू ये मैं तो कह रही इतनी ये जबरदस्त आयात है। इनमें कोई शक नहीं, ये सारियां का खुलासा है, खुलासा है। सारियां का खुलासा है। ये आगे भी बड़ा आगे इंशाल्लाह ये आगे आएगा। ये सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। अल्लाह का देखो जरा। अलका यानी ये आपको पूरी एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है। हाँ। अलाका कहते हैं जिसमें जम सेल, जम सेल, चमड़ जाती है, हाँ, चमड़। जम सेल। जिस तरह जौंक होती है, जिसम को चमड़ जाती चिमड़ है। जाती है। जौंक यानी वो माँ के रहम में जब हाँ। पहुंच जाता है बच्चा तो वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है। नहीं, सेल 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 जो होते हैं वो पहुंच गया ना आगे, हाँ, ट्रेवल करके पहुंच गया रहम में, वहां उसकी परवरिश का सिलसिला शुरू हो गया। आला का जी, पहला स्टेज है आला का। पहली स्टेज आला का। जौंक, और दूसरा है फखाला का फसव्वा। और उसको इस्तवा करता है अल्लाह ताला। हाँ, बैलेंस बैलेंस उसकी personality बनता बनाता है। जो- दुरुस्त होता है। जिस तरह उसको बनना है, उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी आंखें, हाँ। उसका ब्रेन, उसका नर्वस सिस्टम। ये है अल्लाह की अगली आयत भी पढ़ दियो, दो किस्में ने फजाला मिनहु ज़ौजैन ज़करा वल उनसा गल क्लियर हो गई। ये सारे आलमगीर अफसाने उड़ गए। हाँ। एंड फैशन्ड आउट ऑफ इट द टू सेक्सेस। हाँ, हाँ। इसके अंदर से वो दो बनाता है तरह की, यानी ज़कर अज़वाज। और उनसा। हाँ जी, ज़कर- मेल एंड फीमेल, हाँ, हाँ। मर्द और औरत। इसी एक सेल से वो जो साने हैं जी, माई साहब हवा नाम सब अफसाने उड़ जाएंगे। वो भी अपने पास एक हवा का नाम रखा। कुरान हाँ, कुरान तो मजीद में क्या है? नहीं, कुरान मजीद में नहीं है, बाइबल से लिया। अलैसा ज़ालिका बिकादिरिन अला अन युहयिल मौता, इज नॉट ही देन एबल टू ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। जो ये काम कर सकता है वो आपको मौत से वापस भी ला सकता है, दोबारा जिंदगी भी दे सकता है, कल कुछ जदीद भी करेगा। चलो भाई इतने आयत नंबर 1 जी, ये 96 थी। जी, जी, 94 थे। जी। ठीक है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया। ये शख्स का तर्जुमा यही लेते हैं। शख्स नहीं है। अगर ये शख्स, मतबा ये क्योंकि शख्स का मसला इनका ये है कि ये समझते हैं कि ये जो ये नफ्स वाहिदा जो है ये आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। ये हमारे मुतरजमीन मुफस्सिरीन जिनको ये गलत फहमी है वो ये लेते हैं। तो बहुत अरसे तक इनको इन्फ्लुएंस रहा है वेस्ट का। बस मैं आखिर में ना जो समात और बसारत है ना, मैं आपको एक सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में, क्योंकि आप लोग हैरान हो जाने चाहिए जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को डिटेल में कभी। ये इंसान का कान है। साइंस है। हाँ जी। हाँ, साइंस भी है। इंसान के जिस्म की सबसे सारी 3 साइंस है दी कमज़ोर तरीन हड्डियाँ इंसान के लिए वो काम कर रही हैं जो उसको तमाम मखलूक़ात में समात के लिहाज से सबसे बेहतर कान देती है। अगर आप सिर्फ देखना चाहें, ये इंसान का ये बेसिकली कान है, ये उसका ईयर ड्रम है, यानी हमारे कान के अंदर से ये रास्ता जा रहा है यहाँ ईयर ड्रम तक। इस ईयर ड्रम पे जाके जब वो साउंड वेव्स, एनर्जी वेव्स जाके हिट करती हैं तो क्या होता है, पीछे 3 हड्डियाँ लिपटी हुई हैं। इन हड्डियों में पहली हड्डी जो होती है ना, मेलस कहते हैं, ये हड्डी है मेलस। आपको अगर दिखनी हो ना, ये जुड़ी हुई कान के पर्दे के साथ। उसके पीछे एक एनविल की तरह की ना एक फ्लैट चपटी हड्डी है जिसको कहते हैं इनकस। ये चपटी हड्डी छोटी सी, और वो हड्डी जाके एक फोर्क की तरह की स्टेपी या स्टेपस के नाम से हड्डी है इस तरह की, उसके साथ जुड़ी हुई है। और वो हड्डी क्या करती है, इर्ताश पैदा करती है पानी के अंदर, कान के अंदर यहाँ पे लिक्विड पड़ा होता है,
کیا بات ہے. اور اس لیکوڈ کے ساتھ ایک نرو الیکٹرک سگنل لے کے جاتی ہے سیدھی دماغ کو, اور آپ کو بتاتی ہے یہ ہیئرنگ کیا ہے, کیا بولا جا رہا ہے, کیا سنا جا رہا ہے. باریک ترین کمزور ترین ہڈیاں, یہ ماسٹر پیس ہے ایکوسٹک. اتنی زبردست کان کسی کے نہیں ہے, مطلب اللہ نے ڈیولپ کیا ہے انسان کے لیے یہ چیز. اور جو آنکھ ہے اس کا نظام تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سمپل آنکھ کا سسٹم بڑا سمپل ہے. یہ ہے فلسفہ, جی یہ ہے فلسفہ. فلسفہ. ہاں, یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا یہاں سورہ الانسان سورہ دہر میں, کہ اللہ اس کو نطفے سے جب پیدا کرتے ہیں تو اس کو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں, سماعت اور بصارت دیتے ہیں. سماعت اور بصارت. تو یہ کان کا سسٹم اور اس کے بعد آنکھوں کا سسٹم بالکل, حالانکہ سسٹم سمپل ہے, وہی کیمرے کی طرح لائٹ کا ایکسپوجر ہوتا ہے چیز پہ. جیسا آپ کا ایک بیسیکلی کیمرہ آبسکیورا ہوتا ہے نا, پرانے زمانے کے کیمرے ہوتے تھے, اس میں فلم رکھی ہوتی تھی ان نے, ایک کالے رنگ کا باکس ہوتا تھا ڈارک سا, تو لائٹ کا ایکسپوجر دیتے تھے اس کو, تو پیچھے جو مٹیریل اس نے لگایا ہوتا تھا فلم پہ وہ سخت ہو جاتا تھا لائٹ کے ایکسپوجر سے, اور باقی وہ کیمیکل کو دھو دیتے تھے تو بیچ میں پکچر رہ جاتی. وہ آپ نے دیکھی ہوں گی یہ تصویریں. یہی آج بھی کیمروں میں ہوتا ہے, لیکن کوئی کیمرہ اس کیمرے جیسا نہیں بن سکا. پرنسپل سیم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں لائٹ جو ہے یہاں سے پیپل سے انٹر ہوتی ہے, چھوٹا سا ایک جگہ اس پوائنٹ سے انٹر ہوتی ہے آپ کی آنکھ میں, اور پیچھے اس کے لائٹ سینسٹیو سیل ہوتے ہیں جو بیسیکلی لائٹ کے امیج کو ریسیو کر کے سینسٹیو, جیسا آپ کی پلیٹ کے اوپر اس کا افیکٹ آ جاتا ہے نا, اس طرح وہ سینسٹیوٹی اس کے اندر ہو جاتی ہے پیدا آپٹک سیلز کے اندر. اور اس کے پیچھے کیا ہے, نروز نکل رہی ہیں جو اس امیج کو لے کے جاتی ہیں برین تک. لیکن اس سے ہائی ریزولوشن کیمرہ آج تک نہیں بنا. اتنی خوبصورت کلر سینسٹیوٹی, اتنا زبردست کام, اور ایڈجسٹیبل نائٹ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس بھی طرح سے اس کے. لیکن یہ خوبصورت ترین جو تخلیق ہے یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے کی, اس احسن الخالقین نے کی, اس احسن الخالقین نے کی. تو میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں, یہ ونڈرز آف لائف اس کی برائن کاکس کی کتاب ہے. آلدو یہ بندہ خود جو ہے ایتھیسٹ ہے, یہ یہی کہتا نہیں جی دیکھیں فلانے کی بھی آنکھ تھی, فلانی چیز کی بھی آنکھ تھی, لیکن یہ نہیں دیکھتا یار وہ کون طے کرا رہا ہے سب کے لیے, کون آنکھیں بناتا جا رہا ہے, اور انسان یہاں تک پہنچ کے کیوں تخلیق رک گئی, آپ کا ارتقاء کیوں رک گیا. یہاں تک پہنچ کے جب وہ پرفیکشن آ گئی کان کے سسٹم میں, آنکھ کے سسٹم میں, اس کے انسان کے اپنی ہر اعضاء میں پرفیکشن آ گئی, یہاں کے اللہ نے کیوں آپ کو رک دیا چیزوں, کیونکہ اللہ آپ کو اس مراحل سے گزار رہے تھے کہ اس مخلوق تک پہنچنا تھا جس کو کیا انسان کا ہے اللہ نے. تو یہ مقصد آگے انشاءاللہ آگے سفر جاری رکھیں گے. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. جزاک اللہ جی.